ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم الیکشن ایکٹ 2017 کو سمجھنے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم چیپٹر 2 کو سمجھیں گے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ہے، اور اس چیپٹر میں سیکشن 3 سے سیکشن 16 تک کے سیکشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہر سیکشن کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر تھوڑی سی مختصر بات کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں نے اس پورے چیپٹر سے کچھ MCQs بنائے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سیکشن 3 کہتا ہے پروسیجر آف کمیشن کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن کا پروسیجر کیسے ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن خود اپنا پروسیجر بناتا ہے۔ دوسری اس میں جو ضروری ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو اور اس کے جو ممبرز ہیں اس کی رائے ایکولی ڈیوائیڈڈ ہو، مطلب 4 ممبرز ہیں اور 2 کی ایک رائے ہو، 2 کی دوسری رائے ہو، یا 3 ممبرز ہیں اور ہر ممبر کی الگ الگ رائے ہو، تو اس صورت میں وہ مسئلہ جو ہے، وہ ایشو جو ہے وہ پورے بینچ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پورے بینچ میں 5 ممبرز ہوں گے، اور میجورٹی کے بیس پہ الیکشن کمیشن ڈیسیجن لے گا یا کوئی بات طے کرے گا۔ سیکشن 4 ہے کہ پاور ٹو ایشو ڈائریکشنز۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشنز ایشو کرے، وہ کچھ احکامات جاری کریں، اور وہ احکامات اس کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو طلب کریں یا وہ کسی ڈاکومنٹ کو طلب کریں کہ یہ ڈاکومنٹ اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ احکامات کو جاری کر سکتا ہے، اور ایسے احکامات جاری کرتے ہوئے اس کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہوں گے، وہ بحیثیت ہائی کورٹ وہ احکامات جاری کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکشن 5 میں ہے اسسٹنس ٹو کمیشن۔ الیکشن کمیشن کو صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومت پابند ہوں گی کہ وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹنس پرووائڈ کریں اور اس کو مدد پرووائڈ کریں جو الیکشن کمیشن ان سے طلب کرے۔ جو اسٹاف الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوگا وہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پرووائڈ کریں۔ اس میں صرف سب سیکشن 3 کے اندر یہ بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو جوڈیشل آفیسرز کی ضرورت ہو، مطلب عدلیہ کے ملازمین کی ضرورت ہو اور آفیسرز کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں الیکشن کمیشن کو اس متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جوڈیشری کے آفیسرز الیکشن کمیشن کو دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب الیکشن پروگرام اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد جو اسٹاف ہے، جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، ان کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر پابندی ہوگی۔ سیکشن 6 ہے ڈیلیگیشن آف پاورز کے بارے میں۔ اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو کمپلینٹس آتی ہیں یا اپلیکیشنز یا پٹیشنز ان کے پاس فائل ہوتی ہیں، تو ان کو سننے کے لیے الیکشن کمیشن بینچز بناتا ہے جس میں 3 یا اس سے زیادہ ممبرز ہوتے ہیں۔ 2 ممبرز کا بینچ نہیں بنتا، 3 یا اس سے زیادہ ممبرز کے بینچز بنتے ہیں، اور وہ ڈیسیجن جو ہے میجورٹی کے بیس پہ ہوتا ہے، اور جس طرح پہلے میں نے کہا اگر رائے ڈیوائیڈڈ ہو تو پھر وہ مسئلہ فل بینچ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور میجورٹی کے بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ سیکشن 7 ہے کہ پاور ٹو ریکویزیشن آف پراپرٹی۔ اگر الیکشن کمیشن کو جو پراپرٹی چاہیے، جو گاڑیاں چاہیے، جو پراپرٹی وغیرہ چاہیے، وہ ان کو پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ تو پروونشل گورنمنٹ، ڈپٹی کمشنر، پولیٹیکل ایجنٹ یا ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ ان کا کام ہے کہ وہ گاڑیاں اور پراپرٹی الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں۔ کن مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ پراپرٹی پرووائڈ کی جائے گی؟ تو 2 مقاصد لکھے ہوئے اس سیکشن کے اندر کہ ایک تو ٹرانسپورٹیشن کے جو الیکشن کا مٹیریل ہے، بیلٹ باکسز ہیں یا ادر الیکشن مٹیریل ہے، ان کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے، اور دوسرا الیکشن کمیشن کے اپنے آفیسرز کے لیے کہ جب وہ الیکشن کی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوں۔ تو ان 2 مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن کو پراپرٹی دی جائے گی۔ یہ پراپرٹی پروونشل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، یا تو خود کرے گی یا وہ ایک بندے کو اتھورائز کرے گی جو کہ یہ پراپرٹی جو ہے ان کو جمع کرے گا اور الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کرے گا۔ اب جو پراپرٹی پرووائڈ کی جائے گی الیکشن کمیشن کو، وہ جس شخص کی پراپرٹی ہے تو اس شخص کو اس کا کرایہ دیا جائے گا، اور وہ کرایہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے طے ہوگا۔ اگر کسی سے گاڑی دی جا رہی ہے تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کو گاڑی کا رینٹ دیا جائے گا، اور یہ رینٹ جو ہے یہ صوبائی حکومت یا جو اتھورائزڈ بندہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن اگر گاڑی کے مالک کو یا پراپرٹی کے مالک کو اس رینٹ پہ اعتراض ہو تو اس صورت میں اس کو جو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر ایک کمپلین یا اپلیکیشن فائل کرے صوبائی حکومت کو کہ یہ کرایہ مناسب نہیں ہے اور یہ فیئر جو ہے، یہ کرایہ جو ہے یہ کم ہے۔ اس صورت میں صوبائی حکومت ایک ثالث کو مقرر کرے گی، آربیٹریٹر کو مقرر کرے گی، اور وہ آربیٹریٹر اس مالک اور صوبائی حکومت دونوں کی مشاورت سے ہوگا۔ وہ آربیٹریٹر ایسے ہوگا جس پہ یہ دونوں راضی ہوں گے، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ کرایہ یا فیئر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگلا سیکشن ہے پاور آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن۔ الیکشن کمیشن کا کام چونکہ یہ ہے کہ اس نے شفاف انتخابات کرانے ہیں، تو کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے
کہ اگر اسے لگے کہ کہیں بھی پولنگ ٹھیک نہیں ہو رہی اور فیئر نہیں ہو رہی تو وہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن یا زیادہ پولنگ اسٹیشن کے پولز کو اسٹاپ کر سکتا ہے، وہاں پہ جاری پولنگ کو وہ رکوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ریٹرننگ آفیسر نے کسی بیلٹ پیپر کو ریجیکٹ کیا ہو تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بیلٹ پیپر کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو ریویو کریں، دوبارہ اس کا جائزہ لیں کہ آیا یہ ٹھیک طریقے پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے یا اس کو کاؤنٹ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، سیکشن نمبر 9 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا پاور ہے کہ وہ کسی علاقے میں پولنگ کو کالعدم قرار دے دیں۔ مطلب لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے، پولنگ ہو گئی ہے، گنتی ہو گئی ہے، رزلٹ آ گیا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کہے کہ یہاں کا رزلٹ جو ہے وہ کالعدم ہو گیا ہے، دوبارہ پولنگ ہوگی۔ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب الیکشن کمیشن کو لگے کہ بہت زیادہ ایلیگیلٹیز ہیں، غیر قانونی طریقے سے کچھ ہوا ہے، یا الیکشن کے جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کسی بھی ایریا کے پولز کو وائڈ قرار دے سکتا ہے، کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو سیکشن کے اندر مینشن ہے، جو میں نے یلو کی ہے، کہ اگر الیکشن کمیشن کو پتہ چلے کسی جگہ میں لوگوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی، تو اس صورت میں بھی الیکشن کمیشن اس علاقے کے ووٹ کو کالعدم قرار دے گا۔ اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں آیا، لیکن پھر بھی ایک علاقے میں جتنے ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے ہیں اس میں اگر خواتین کی ریشو ووٹ کی 10% سے کم ہو، تو ایسی صورت میں بھی الیکشن کمیشن اس جگہ کے پولز کو یا پولنگ کو کالعدم قرار دے دے گا۔ مطلب اگر ٹوٹل 100 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور اس میں خواتین کے ووٹ 10 سے کم ہیں، تو ایسی صورت میں بھی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس علاقے کے جو پولز ہیں، جو پولنگ ہوئی ہے، اس کو کالعدم قرار دے دے۔ اور اس کے علاوہ اگر الیکشن کمیشن کو پتہ چلے کہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے لوگوں کے درمیان کہ یہاں پہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی، تو الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار ہے اس سیکشن کے تحت کہ وہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں، ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کریں جو متعلقہ عدالتیں ہوں اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی علاقے کے پولنگ کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر جب ایک علاقے کا رزلٹ آ جائے اور وہاں سے جو شخص پاس ہوا ہے اس کا نام پبلش ہو جائے ایک دفعہ، تو 60 دنوں کے اندر اندر، نام پبلش ہونے کے 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن کمیشن اس علاقے کے پولز کو یا پولنگ کو یا رزلٹ کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ اور جب الیکشن کمیشن ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ کسی علاقے کے پولز کو کالعدم قرار دیتا ہے، تو ایسے ٹائم میں وہ الیکشن ٹریبیونل کی حیثیت سے وہ فیصلہ سناتا ہے۔ وہ کمیشن کی حیثیت سے فیصلہ نہیں دیتا، بلکہ وہ الیکشن ٹریبیونل کی حیثیت سے فیصلہ دیتا ہے، اور اس کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے 30 دن کے اندر اندر۔ اچھا، سیکشن 10 جو ہے وہ پاور پنش فار کنٹیمپٹ ہے، کہ اگر الیکشن کمیشن نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں اور کسی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کا پاور آف کنٹیمپٹ بھی ہے کہ وہ کسی کو توہین عدالت کی سزا سنا سکیں، اس کی سزا دے سکیں۔ اگلا سیکشن 11 تو ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ سرکاری خزانے سے ہی ہوں گے۔ اگلا ہے کہ میجرز فار ٹریننگ، کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ٹریننگز کرانی ہے، عوامی جو ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے الیکشن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کے جو قوانین ہیں اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً، اور حکومت کو تجاویز دینی ہے کہ الیکشن کے قوانین کے اندر یہ ترامیم کی جانی چاہیے۔ اگلا ہے سیکشن 13 کے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بنائیں، مطلب وہ نظام بنائیں جس سے وہ ریزلٹس کو جمع کر سکے، اور اس میں ریٹرننگ افسر کا یہ کام ہے کہ اس نے پروویژنل ریزلٹس بنانے ہیں اور بھیجنے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن جس دن پولنگ ہو اس سے اگلے دن 2 بجے صبح سے پہلے تک یہ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے کہ وہ الیکٹرانکلی، مطلب ای میل کے ذریعے یا پکچرز وغیرہ شیئر کریں، لیکن الیکٹرانکلی وہ رزلٹ جمع کرائیں، اور اس کے علاوہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، جو پورے بیلٹ پیپرز اور سارا مواد ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کو بھیجیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے کہا ہو۔ الیکشن پلان، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن ہونے سے 4 مہینے پہلے الیکشن پلان جاری کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کی پولنگ کب ہوگی، حلقہ بندیاں کب ہوں گی، کاغذات کب جمع ہوں گے، اس کے علاوہ اسکروٹنی ڈاکومنٹس کی کب ہوگی، اس کے علاوہ انتخابی نشان ہے وہ کب جاری ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تفصیلات اور ایک پلان الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن سے 4 مہینے پہلے جاری کریں۔
اچھا جی، سیکشن 15 کمپلینٹس کے بارے میں ہے. یہ ضروری ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی بھی ڈیسیجن کیا ہے یا الیکشن کمیشن نے کوئی احکامات جاری کیے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی امیدوار نے الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو کوئی بھی شخص 15 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو کمپلین جمع کرا سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن کا کام ہوگا کہ وہ کمپلین جمع ہونے کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنائے اور وہ فیصلہ پھر اپنے ویب سائٹ کے اوپر جاری بھی کرے. سیکشن 16 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سال ختم ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو جمع کرائے گا. اور پھر وفاقی اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر اگلے 30 دنوں کے اندر اندر اگلے 60 دنوں کے اندر اندر اس رپورٹ کو پیش کرے. مطلب الیکشن کمیشن پہلے 90 دن کے اندر مطلب 31 مارچ تک یا 30 مارچ تک اس کا کام ہے کہ اس نے رپورٹ جمع کرانی ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے 60 دنوں میں ان حکومتوں کا کام ہے, وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا, کہ وہ اس رپورٹ کو اسمبلی میں پیش کرے. اور جیسے ہی رپورٹ اسمبلی میں پیش ہو جائے تو الیکشن کمیشن اس کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی جاری کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس چیپٹر کے بارے میں ہے. اب اس کے MCQs کو دیکھتے ہیں. اچھا, MCQs یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب ڈیسیجن کرتا ہے تو وہ کس بیسس پہ کرتا ہے, تو وہ میجورٹی کے بیسس پہ کرتا ہے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ان کی رائے آپس میں ڈیوائیڈڈ ہو اور ایکولی ڈیوائیڈڈ ہو تو پھر ڈیسیجن کیسے ہوتا ہے, تو پھر وہ مسئلہ فل بینچ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر میجورٹی کے بیس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ اگر رائے تقسیم ہو ممبرس کی, تو ایسی صورت میں جو الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے, کیا وہ فائنل فیصلہ وہ دیتا ہے یا اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے. تو اس کی رائے بھی ایسی صورت میں ایک عام ممبر کی رائے کی طرح ہی ہوتی ہے. اچھا, 4 نمبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کوئی احکامات جاری کرتا ہے تو اس کے پاس کیا فورس یا کیا اتھارٹی ہوتی ہے. تو احکامات جاری کرتے ہوئے اس کے پاس ہائی کورٹ کے پاورز ہوتے ہیں. نمبر 5 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹاف کون پرووائڈ کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ وہ سٹاف پرووائڈ کرتی ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ اگر جوڈیشل آفیسرز کی ضرورت ہو الیکشن کمیشن کو, تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا. تو ایسی صورت میں اسے متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ الیکشن جوڈیشل آفیسرز کو استعمال کر سکتا ہے الیکشن پرپسز کے لیے. 7واں یہ ہے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے اس پہ الیکشن کمیشن کب پابندی لگاتی ہے. تو جب الیکشن پروگرام اناؤنس ہو جائے تو اس کے بعد پابندی لگ جاتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر. 8واں یہ ہے کہ فار ڈیسیجنز آن کمپلینٹس اپیل, جب کمیشن کمپلینٹس یا اپیل کے اوپر جو ڈیسیجنز کرتا ہے اس کے لیے کتنے ممبرس کے بینچز بناتا ہے. تو 3 یا اس سے زیادہ ممبرس کے بینچز بنتے ہیں کمپلینٹس یا اپیلس کے اوپر ڈیسیجنز کے لیے. اچھا, نمبر 9 یہ ہے, نمبر 9 اور 8 سوری مجھے کاپی پیسٹ ہی ہو گیا ہے, اس کو میں چھوڑ کے 10 پہ آتا ہوں کہ ہو شوڈ ریکویزیشن آف پراپرٹی ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پراپرٹی کون فراہم کرے گا. تو پروونشل گورنمنٹ, ڈپٹی کمشنر, پولیٹیکل ایجنٹ یا ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ الیکشن کمیشن کو پراپرٹی پرووائڈ کریں. 11واں یہ ہے کہ جو پراپرٹی پرووائڈ کی جائے گی الیکشن کمیشن کو, یہ کن مقاصد کے لیے ہوگی. تو 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن مٹیریل ہے اس کو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, اس کو لے جانے کے لیے, اور جو الیکشن آفیسرز یا الیکشن سٹاف ہے اس کی الیکشن ڈیوٹی کے لیے وہ استعمال ہوں گی. اچھا, 12واں یہ ہے کہ جو پراپرٹی دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کو اس کا رینٹ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت نے جس شخص کو اتھورائز کیا ہوتا ہے, پروونشل گورنمنٹ اور ان اتھورائز ایجنٹ, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے کرائے کو. اگلا یہ ہے کہ وین کین دا اونر آف دا پراپرٹی آبجیکٹ, اگر کرایہ کسی گاڑی کا یا کسی پراپرٹی کا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور اس کے مالک کو اس پہ اعتراض ہے, تو وہ کب تک اپنا اعتراض جمع کرا سکتا ہے. تو وہ 30 دنوں کے اندر اندر اپنا اعتراض جو ہے وہ جمع کرا سکتا ہے, کمپلینٹ جمع کرا سکتا ہے. اچھا, 14 بات یہ ہے کہ وہ کمپلینٹ کس کے پاس جمع ہوگی. اگر کسی گاڑی کے مالک کو اعتراض ہے کرائے پہ, تو کس کے پاس کمپلینٹ جمع ہوگی. تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس کمپلینٹ جمع ہوگی, پروونشل گورنمنٹ کے پاس. اچھا, 15 یہ ہے کہ اگر اعتراض ہو کسی گاڑی کے مالک کو یا پراپرٹی کے مالک کو کرائے کے اوپر, تو اور وہ کمپلینٹ جمع کرائے, تو پھر اس کے بعد کون اس کا کرایہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس صورت میں ایک آربیٹریٹر, مطلب ایک ثالث جو ہے وہ مقرر ہوگا اور وہ اس کا کرایہ کا تعین کرے گا. اچھا,
16 یہ ہے who have the authority to stop the polls. کسی بھی جگہ پہ جب پولنگ ہو رہی ہو تو کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ پولنگ کو روک سکے؟ تو یہ اختیار صرف اور صرف کمیشن کو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے۔ 17 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسٹاف کون پرووائڈ کرے گا؟ تو وہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت پرووائڈ کرے گی۔ 18 نمبر یہ ہے کہ اگر ایک بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہو جائے تو کون اس کو ریویو کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کون اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو ریٹرننگ آفیسر کا اختیار ہے، پریزائڈنگ آفیسر کا اختیار ہے، پریزائڈنگ آفیسر کا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے، اور الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ریویو کرے اور دیکھے کہ اس نے صحیح ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں۔ اچھا 19 کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کسی بھی علاقے میں جو پولنگ ہوئی ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیں؟ تو الیکشن کمیشن کسی بھی علاقے میں کی گئی پولنگ کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ 20 یہ ہے کہ اگر کسی بھی علاقے میں خواتین کے ووٹوں کا تناسب کتنے سے کم ہو تو وہاں کی پولنگ کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جب 10% سے کم خواتین کی پولنگ ہو تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ 21واں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب کسی علاقے میں پولنگ کو کالعدم قرار دیتا ہے تو کس حیثیت سے وہ حکم جاری کرتا ہے؟ تو وہ الیکشن ٹریبیونل کی حیثیت سے وہ حکم جاری کرتا ہے۔ نمبر 12 is where can the orders of commission declaring a poll void be challenged until when؟ الیکشن کمیشن جب ایسا کوئی فیصلہ کرے کہ یہاں کے جو ووٹ ہیں وہ یا یہاں کی جو پولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دے دے تو اس کا فیصلہ کہاں پہ چیلنج ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں؟ تو فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، اور اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے 30 دنوں کے اندر وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ 23 یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یا کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات ہے کہ نہیں؟ تو بالکل ہیں، ان کے پاس ہائی کورٹ کے پاورز ہیں کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کسی کو سزا دے سکے۔ 24واں یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروویژنل رزلٹ یعنی ابتدائی جو رزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے، تو یہ ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے۔ اچھا 25واں یہ ہے کہ کب تک اور کون ریزلٹس الیکشن کمیشن کو بھیجے گا؟ تو ریٹرننگ آفیسر کا کام ہے کہ وہ رزلٹ بھیجے الیکشن کمیشن کو، پروویژنل رزلٹ۔ اچھا اگلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن پلان کب دے گا؟ تو الیکشن سے 4 مہینے پہلے کم از کم وہ الیکشن پلان جاری کرے گا، جو ایکشن پلان ہوگا پورے الیکشن کے بارے میں۔ 27واں یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کرایہ کسی بھی پراپرٹی کا کہ جب اس میں مالک کا اعتراض ہو کہ اس کا کرایہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو ہم نے پہلے بھی یہ ہم سے گزرا ہے کہ آربیٹریٹر مطلب ایک ثالث جس کو صوبائی حکومت مقرر کرتی ہے وہ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کرایہ کسی پراپرٹی کا کیا ہوگا۔ 28واں یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ دیا ہے یا کسی جگہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی امیدوار وہ الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کون اس کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کمپلین کر سکتا ہے، اینی پرسن، کوئی بھی شخص اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو کمپلین کر سکتا ہے۔ 29واں یہ ہے کہ till when will the commission decide complaints received under section 15؟ سیکشن 15 کے تحت جو اعتراضات جو کمپلینٹس لوگ فائل کریں تو الیکشن کمیشن کب تک اس کا فیصلہ کرے گا؟ تو 30 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور تیسواں اور آخری MCQs یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو سالانہ رپورٹ ہے وہ کب جمع کراتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی سالانہ رپورٹ 90 ڈیز کے اندر جمع کراتا ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کے بارے میں مختصراً میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کور کروں، اور یہ اس کے MCQs ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔